اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وَلَأَهْلِ بَيْتِهِ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم خالہ مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھے محمد. حضرت آران امام 8ویں مجلس 8th مجلس ہے گلستان ہند بامبے کی 1444 ہجرہ 2022 کی، جو مولا حسین کے ارشاد پہ مسلسل 7 دن سے آپ سے معروضے کر رہا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ارشاد ہے امام کا، صرف غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، اس کو ایزی لینا نہیں. بچپنے سے سن رہے آپ لوگ، ہر سال عاشورے کے دن آپ سنتے یہ جملے مولا کے، ہمارے دلوں پہ نقش کل حجر کی طرح ہے، ہمارے دلوں پر سب کو پتہ ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ ارشاد کیا ہے. ویری سمپل، بہت ایزی. امام نے ایک ہی چیز کی کہ ہماری مدد کرو. کون ہے جو میری مدد؟ ایک سوال ہے، ایک کوسچن ہے مولا کا. ہم کو آفر کیا گیا کہ کیا تم مدد کر سکتے میری؟ کر سکتے. ہر دور کا شیعہ بولے گا آف کورس 200% I'm going to help مولا. صرف بولنا نہیں ہے بلکہ کر کے بتانا ہے. کل جو میں نے معروضے کیے وہ صرف یہی تھا کہ زبان سے نہیں بولنا ہے. زبان سے آپ پوری زندگی بولتے ہوئے آ رہے ہیں، ہول لائف آپ نے کہا کہ یس I'm going to help امام، I'm going to help امام، بٹ ہاؤ اینڈ وین؟ یہ سب سے بڑا سوال کہ تم سب کرو گے کب کرو گے اینڈ کیسے کرو گے. دیکھیے میں بار بار بول رہا، امام دولت نہیں مانگ رہے، امام کوئی چیز کا ڈیمانڈ نہیں کر رہے. ہیلپ آج کے دور کی ان کی اطاعت ہے، اوبیڈینٹ بننا ہے. پہلی چیز کل میں نے 2 چیزیں بتائی کہ رزق حلال کھانا، اور آلویز یو ہیو ٹو تھنک کہ میں جو کر رہا کیا وہ امام تک پہنچ رہا، امام اس کو ایکسیپٹ کر رہا. یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم دل سے کرو گے، صرف دل سے نہیں، تم ظاہری طور پہ بھی تم کو بتانا. اس لیے کہ انگلش میں ایک سیئنگ ہے ایکشن سیز آلویز. تمہارا ایکشن کیا کر رہا. میں بولوں اپنی ماں کو، اپنے باپ کو کہ میں بہت آپ کو چاہتا ہوں، اینڈ اف آئی ڈونٹ لسن دیم، وہ بولیں گے نہیں کہ تم بول رہے کہ چاہتے لیکن تم میری کوئی بات نہیں سن رہے، پہلے بات تو سنو. تو ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی یہی ہے کہ میں بول رہا ہوں کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے، کوئی امام کا چاہنے والا ایسا نہیں ہے جو بولتا کہ آئی ڈونٹ لو امام. یو لو امام حسین، دیٹس وائی یو آر ہیئر. اگر تم محبت نہیں کرتے تو یہاں کیوں آتے؟ یہ موسم میں فیملی کو چھوڑ کے اتنی ٹریفک میں صرف اس لیے آ رہے کہ یو لو امام. اس میں نو ڈاؤٹ اباؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ مولا سے محبت نہیں کرتے، آپ 200% محبت کرتے. بٹ ہماری محبت کیسی ہے؟ صرف زبان سے ہے. میں جنرل بات کر رہا، یہ نہیں بول رہا کہ سب کی. لوگ ایسے ہیں کہ جن کے جو دل سے بھی کرتے اور اینڈ دے پروو آلسو کہ ہاؤ. پہلی چیز میں نے کہا زبان کو کنٹرول کرو. آج افسوس سے بول رہا، آج زبان کا سب سے بڑا غصہ ہے، زبان کا سب سے بڑا اور اگنورنس ہے، ٹوٹل اگنورنس ہے ہمارا. اس کو آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ اگنورنس کیا ہے. یہ اگنورنس ایک بیماری ہے، کینسر ہے، لٹرلی کینسر ہے. کب معلوم ہوتا؟ 4th اسٹیج پہ جا کے معلوم ہوتا، جب سارے تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے. سارے اعمال ختم، جیسے کینسر میں 4th اسٹیج پہ آتا، ڈاکٹر بولتا یار ختم ہو گیا، اب تو کچھ ہے ہی نہیں، سارے پارٹس بیکار ہو گئے، سب ختم، بالکل تھوڑے دن کا مہمان ہے. ہمارا وہی حساب ہے، ٹوٹل اگنورنس. میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. اسی لیے ہر روز اس کی بارگاہ میں سے سوری. اس کو چھوٹا ورڈ مت سمجھو. آپ کو میں یہ وہ تحفہ دیا ہوں یہ اس سال ہر مجلس میں بولوں کہ سوری بولو. کیوں؟ سوری تمہاری زندگی کو بدلے تو دیکھنا. میں جانتا ایسے لوگوں کو
کہ ان کی سوری نے ان کو زندگی کو بدل دی، لائف چینجنگ ہے. اس لیے کہ سوری کئی چیزوں میں کام آتی. سب سے پہلے ہمارے اندر جو غرور ہے وہ ٹوٹتا. اندر جو غرور ہے نا میرا، کہ جس کو میں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. آپ کسی انسان سے پوچھو تمہارے پاس غرور ہے، بولے گا نو میرے پاس غرور نہیں. میں سمجھا نہیں ہے میرے پاس غرور. پھر تم میں سوری کیوں نہیں بولتے؟ Why don't you say sorry؟ میں بندوں کو بولنے کے لیے نہیں بول رہا، میں اس کو بولنے کے لیے بول رہا ہوں کہ جتنا تم بولتے جاؤ گے. اور یہ نہیں کہ ہاں میں تو بولتا ہوں 5 دفعہ بولتا ہوں 10 دفعہ، نو 24/7 بولتے رہو. تم لوز کیا کرے؟ What are you going to lose؟ اور کسی کے سامنے مت بولو. ارے وہ تو ایسا ہے کہ تم دل میں بولو گے تو تمہاری آواز سنے گا. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ زبان سے بھی نہیں بول سکتے، آہستہ بھی نہیں بول سکتے. کسی کے سامنے مت بولو، کسی کے سامنے دل میں بولتے رہو بولتے رہو. آپ دیکھو کہ آپ کی لائف کے راستے ایسا نہ کھولے تو بتانا. یہ معصوم کا ارشاد، میرے مولا کا ارشاد. جتنا سوری بولے گا اتنے راستے کھلیں گے. لیکن سوری کا یہ مطلب نہیں ہے پھر بول رہا صرف زبان سے سوری بول رہے اینڈ یو آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ. یو آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ. یہ کبھی نہیں کرنا جب تک تم ہمارے پاس ہو استغفار کا. اور ہمیشہ کل میں نے آپ کو مثال دی دعائے کمیل کی کہ امام علی کیسے اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، اسی طرح پورے مثال دے رہا، برا نہیں مانو، پورے گلستان میں، پورے بامبے بولتا ہوں بھائی گلستان بولو، پورے بامبے میں آپ 1000 آدمی کو 10,000 آدمی کو جانتے. ہمیشہ یہ سوچو کہ سب مومن ہیں اور میں نہیں. سب کو بولو سب نیک ہے میں نیک نہیں. آلویز جس دن ہمارے ذہن میں، پلیز میرے جملے غور سے سنو، جس دن ہمارے ذہن میں، جس دن ہمارے خیال میں، جس دن میرے دل میں یہ آ جائے کہ میں ان سب سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میں زیادہ نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میں زیادہ عبادت کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نیک ہوں، یہ جس دن آ جائے گا ختم ہو گئے، تم زیرو ہو گئے. یہی چیز شیطان کو لائی تھی. شیطان ایک سجدہ 40,000 سال کا کرا تھا زمین پہ رکھ کے، سبحانہ ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سر اٹھا رہا ہی نہیں تھا، صرف اس کی تعریف کر رہا تھا. اللہ نے اس کی تعریف کو سنی، اس کو اٹھا لیا، زمین سے اٹھا کے پہلے آسمان میں بھیج دیا، اپ گریڈ کیا. اب سوچو ایک سجدے نے اس کو کام پہنچا دیا. وہ صحیح تھا اس وقت تک، صحیح تھا. اگر صحیح نہیں ہوتا تو اللہ آسمانوں میں نہیں لے کے جاتا. شیطان ہے شیطان. وہاں اتنی عبادتیں کی، دوسرے اس پہ آیا، وہاں اتنی عبادتیں کی صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، کسی کو بتانے نہیں کی. آپ سوچو معصوم فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کر عبادت کثرت سے کرنا یہ شیطان تھا. اتنی عبادت کی تو اللہ نے پھر اپ گریڈ کیا اس کا. کرتے 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 عرش الہی پہ لے کے چلے گئے. عرش الہی پہ ہم مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے تو عرش الہی دیکھیں گے. شیطان نے اپنی زندگی میں عرش الہی کو دیکھا تھا. اس کے سامنے جنت بھی ہے، اس کے سامنے جہنم بھی ہے، اس کے سامنے سدرہ بھی ہے، اس کے سامنے قاب قوسین بھی ہے، ہر چیز سامنے. اور کس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا؟ جبرائیل جیسے ملک کے ساتھ، میکائیل جیسے ملک کے ساتھ، اسرافیل اور اسرائیل جیسے ملک کے ساتھ. ٹاپ براس کے جو اللہ کے ملائکہ ہیں جو عرش الہی پر بیٹھے. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ٹاپ براس بولا ہوں. وہاں پہ ایک دن صبح صبح دوسرے آسمان پہ، اس لیے کہ ایک اب سن لو، بات آئی ہے تو سنی لو. پہلے آسمان کے فرشتے جو ہیں وہ دوسرے آسمان تک جا سکتے، ان کو پرمیشن اتنا ہی. دوسرے تیسرے تک جا سکتے، تیسرے چوتھے تک. اس طرح دوسرے آسمان کے اوپر صبح صبح فرشتوں نے دیکھا کہ بہت بڑی تختی، پلیٹ، قصص الانبیاء سے روایت پڑھ رہا، تختی میں اپنی زبان میں بول رہا ہے، بہت بڑا بورڈ پہ لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ جو میرا سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا وہ جہنم میں جائے. اب ملائکہ ڈر گئے، خوف. ہم رہتے تو نہیں ڈرتے، اس لیے کہ پیٹوں میں حرام ہے، جھوٹ بولا، ہم کیوں ڈرے؟ کوئی ڈرتا ہے؟ میں آپ انصاف سے، اور ہم کو ذرا اتنا 0.1% ڈر ہے اللہ سے یا امام سے. میں بہت، آج میری 8 مجلس ہے، 2 مجلسیں رہ گئے بس.
کیا 0.1% ڈر ہے؟ ہم ڈرتے ہیں. یہ بھی دعا مانگو کہ اللہ کرے خوف کا پیدا کر کے میں تیری اطاعت میں آ جاؤں, غفلت سے باہر آ جاؤں, اگنورنس سے میں باہر آؤں. اگر مجھے ڈر نہیں رہے گا تو مجھے وہ نہیں آئے. اس کا کرم تو اپنی جگہ پہ, اس کا رحم اپنی جگہ پہ, لیکن مجھے 0.1% بھی اس سے ڈر لگتا. دیکھیں جب انسان ڈرتا ہے کسی سے تو پھر وہ کوئی برا کام نہیں کرتا. ڈرتا ہے تو پھر اطاعت بھی کرتا. ایون اسکولس میں دیکھ لو, کالجز اسکولس میں آپ دیکھو, بچوں کی مثال کی دے رہا, اسکول میں کوئی سر اسٹرکٹ ہے بہت, بچے ڈرتے ہیں اس سے. بنٹیڈ تمہارا باس جان تم جاب کرتے وہ تھوڑا اسٹرکٹ ہو جائے, ہم بولیں گے اپنی زبان میں کھڑوس ہے, یہ ہے, وہ ہے, یہ بولتے ہیں, لیکن ڈرتے ہیں. لیکن وہ کریم ہے, وہ کریم اور رحیم ہے. اس سے ڈر پیدا, تھوڑا تو ڈر پیدا کرنا. ڈر پیدا کرو گے تو تم اپنے لیمٹس میں رہو گے. جب تمہارے پاس ڈر نہیں رہے گا تو تم اپنے لیمٹس کو کراس کرنے لگو. ڈر تھا, اس کا جلال ہے, تو یہ سب سے بڑی چیز ہے. تو شیطان, وہ ایک صبح ایک پلیٹ ہے, پلیز غور سے سنیں, ویری انٹرسٹنگ واقعہ ہے, چھوٹا سا ہے شیطان کے لیے. پلیٹ میں دیکھا, ایک اس پہ بورڈ پہ دیکھا کہ آواز لکھا ہوا تھا کہ جو سب سے زیادہ عبادت کر رہا وہی جہنم میں جائے گا. فرشتے کام گئے, ڈر گئے فرشتے, معصوم مخلوق ہے اللہ کی, ڈر گئی کہ ہاں یہ کیا, کہیں ہم تو نہیں. ہر آدمی یہ سوچ رہا کہیں میں تو نہیں, یہ آنا چیز. ہر فرشتہ یہ سوچ رہا کہیں میں تو نہیں ہوں وہ عبادت کرنے والا. وہ لوگوں نے کیا کیا, اس نیوز کو 3rd آسمان پہ پہنچایا. وہاں کے فرشتے ڈر گئے, 3rd سے 4th تک گئے, 4th 5th 6th عرش الہی تک چلا گیا, جبرائیل تک چلا گیا, اوپر پہنچا دیا کہ یہ کون ہے, کون ہے, کون ہے یہ فرشتہ. ہر آدمی بول رہا میں تو نہیں, میں اللہ کی اتنی عبادت نہیں کرتا. دیکھو کتنی بڑی بات ہے, عبادت کر کے بول رہے ہیں کہ میں اس کی عبادت اتنی نہیں کرتا. جبرائیل کانپنے لگا, کہیں وہ میں تو نہیں. اسرافیل, میکائیل, عزرائیل سب ڈر گئے. شیطان بھی وہیں تھا, شیطان بھی وہیں تھا. اس کو بولا بھائی یہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی نہیں, میں دعا کرتا ہوں. غرور کتنا آ گیا تھا عبادت کا, تکبر کتنا آ گیا تھا. اس نے کہا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. بس پتہ چلا یہی وہ شخص تھا کہ جس کو اللہ نے شیطان بنا دیا. آپ سمجھے میری بات؟ اتنی غفلت آ گئی اس میں. جو میں آپ کو بول رہا, سمجھا رہا, وہ یہی بات ہے. آج رات میں رونا اپنی اللہ, دیکھیے معصوم رو رہے, آپ بولیں گے why should I cry؟ ارے مولا حسین کے نام پہ نہیں روتے, اپنے گناہ کے نام پہ کیا رو رہی ہے؟ سوکھی آنکھوں سے بیٹھے رہتے. ارے حسین کا غم تو ایسا ہے, بات میں بات نکل رہی, میں کیا کروں. ایسا غم ہے کہ اگر رونا نہیں آئے تو کم از کم آواز نکالو, کم از کم اپنا چہرہ بناؤ رونے کا. وہ بھی ہم نہیں کرتے, بیٹھے رہتے ایسا. گناہ ہے, میں بتا رہا, بچوں کو بتا رہا. تو شیطان ہوا کیا, نتیجہ کیا ہوا, وہی وہ جس کے لیے نیوز تھی وہ شیطان تھا, جس کو اللہ نے نکال دیا تھا. اتنی عبادت کے بعد نکالا گیا, بیٹھا ہوا ہے جبرائیل و میکائیل و اسرافیل اسرائیل کے ساتھ. تو ایک بات کا پتہ چل گیا, کسی کے ساتھ بیٹھنے سے اس جیسا نہیں ہوتا. یہ بات کئی چیزوں میں کھلتی ہے. رسول کی محفل میں بیٹھنے سے رسول جیسا نہیں ہوتا. یہ مت سمجھو کہ رسول ہم جیسا ہے. محفل میں بیٹھنے سے نہیں ہوتا. محفل میں کئی لوگ بیٹھے, سر بات پڑھ لیں محمد والا. تو کوشش یہ کرو آلویز سے کہ مجھے امام کے لیے ہیلپ کرنا ہے. تو یقین کو پیدا کرو کہ امام جو بول رہا نا وہ اس کی بات پہ سن کے اس کے لیے ہیلپ کرنا ہے. اب یقین کی بات آئی تو ایک چھوٹا سا واقعہ اللہ کے رسول کے زمانے کا سن, ویری انٹرسٹنگ کہ یقین کیسا آتا ہے اور ہمارے پاس کتنا یقین ہے. بڑا مشہور ترین واقعہ ہے, 2-3 منٹ کا ہے, جو اپنی بات کو کلیئر کرنے کے لیے بول رہا ہوں, صرف 2-3 منٹ, لیکن ایک کمپلیٹ پیغام ہے اس میں. اللہ کے رسول کے زمانے میں بڑا مشہور ہے. سرکار مدینہ شہر سے باہر گئے, اللہ ہم کو بھی مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے. آگے بڑھے,
کام کر کے اللہ کا رسول واپس آ رہے تھے. تو اس زمانے میں جو مدینہ منورہ کا ڈاؤن ٹاؤن تھا، جیسا آپ کے بامبے کا ڈاؤن ٹاؤن، ہر سٹی کا ایک ڈاؤن ٹاؤن رہتا جو پورا بازار بزنس وہیں رہتا. اس زمانے کا جو ڈاؤن ٹاؤن تھا وہ مسجد نبوی کے پاس تھا. مسجد نبوی چھوٹی سی مسجد کے بیچ میں مسجد ہے، اطراف میں پورا بازار ہے، اطراف میں پورے شاپس. لوگ باہر سے بھی جو آتے تو وہیں ڈاؤن ٹاؤن میں آتے، شاپنگ کرتے چلے جاتے. دوسری بستیوں میں بھی جو رہتے سب وہیں آتے. تو جو بزنس مین بزنس تھا ڈاؤن ٹاؤن کا وہ مسجد نبوی کے پاس تھا. اللہ کا رسول کئی باہر سے آئے تو دیکھا کہ کئی لوگ جانور کو لے کے کھڑے ہوئے. جیسا جانور کو لے کے کھڑے، اس زمانے کے جانور جو تھے گھوڑے تھے، گھوڑا اونٹ ایسا لے کے کھڑے ہوئے کئی. اللہ کے رسول چلتے چلتے رک کے کئی لوگوں کو دیکھا کہ گھوڑے بیچ رہے. گھوڑا سمجھتے ہو نا، ہارس. ایک کے خرید چلے گئے. ایک گھوڑا ان کو بہت اچھا لگا. اچھا ایک بات یہاں روک کے بولوں، گھوڑا پالنا یہ معصوم کا پسندیدہ جانور ہے. اس کی برکت بہت ہے. جیسے جانور پالنے میں برکت ہے ویسی لیکن اب آج کے زمانے میں فلیٹس کی زندگی، کوئی گھوڑا پال سکتا؟ گلستان والے تو پال سکتے، اتنا بڑا آنگن ہے ان کا. رزق کا دروازہ بہت جلدی کھلتا. گھوڑے کو اگر تم فیڈ کر رہے یا ہارس، اس لیے کہ یہ ہر امام کے پاس تھا. گھوڑے کی ایک تاریخ ہے، میں کیا پوری تاریخ پڑھ دوں گھوڑے کی؟ ایکچولی یہ وائلڈ اینیمل تھا پہلے. نبی یوسف سے گھوڑا جو ہے رائڈنگ شروع ہوئی. نبی یوسف کا ایجاد کردہ ہے گھوڑا. یہ ان کے زمانے میں انہوں نے ایجاد کیا تھا. سمندر سے ایک روایت میں ہے کہ 1000 گھوڑوں کو باہر نکالا تھا. عرب کا جانور گھوڑا نہیں، پھر بولو عرب کا جانور اونٹ ہے، گھوڑا سیکنڈ نمبر پہ آتا. اور گھوڑے کے لیے کہا گیا کہ جس گھر میں رہے گا وہاں پہ بہت برکت. میں تارا گڑھ گیا ہوا تھا مجلسیں پڑھنے اجمیر، تو وہاں پہ مجھے معلوم تھا یہ روایت. وہاں پہ ایک مومن سے ملاقات ہوئی، اس کے پاس اتنا بڑا وائٹ اور بلیک کلر کا ہارس تھا. بڑا خوبصورت جانور ہے اور وفادار ہے. بہت بڑی بات بولی، جانور ہے لیکن وفادار ہے. اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرتا. ہمارا مالک حسین ہے، ان کے ساتھ وفاداری کرو. حسین کے ساتھ وفاداری کرو. حسین نے تم سے مدد مانگی ہے. تو میں ایک منٹ میں بول رہا ہوں. تو وہ شخص نے کہا مجھ سے کہ مولانا جب سے گھوڑے کو میں نے اسٹارٹ کیا پالنا میرے حالات ہی بدل گئے. تو میں نے کہا وہ حدیث ہے کہ یہ امام کا، ہر امام کے پاس گھوڑا تھا، مولا سے لے کے اللہ کے رسول سے لے کے سب کے پاس. تو گھوڑا پالنا بہت اچھی چیز. میں لیکن آپ لوگوں کو انکریج نہیں کر رہا پالو بول کے. ہم جسٹ ٹیلنگ یو، بامبے میں تو بہت مشکل ہے. تو نیکسٹ ایئر آپ لوگ آئیں گے تو گلستان میں ایک نظر آئے گا انشاءاللہ. نہیں اچھی بات ہے نا، پورے گلستان والوں کے حالات بدل گئے مولا کے نام انشاءاللہ. تو کئی آدمی گھوڑے خرید رہے، بیچ رہے تھے، کھڑ رہے. اللہ کے رسول کو ایک گھوڑا بہت پسند آ گیا. سرکار آگے بڑھے، اپنے رحمت للعالمین نے اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کے اوپر رکھا. میں ایک بات بولوں، کتنا خوش نصیب گھوڑا ہے جس کے اوپر رحمت للعالمین کے ہاتھ آ جائے. کاش ہمارے اوپر بھی آ جائے، ان کے جوتا آ جائے سر پہ، وہی بڑی بات ہے. تو اللہ کے رسول نے ایسا کرا. پھر کہ اس مالک سے کہا، اور مسلمان سب بیچنے والے مسلمان، کوئی کافر نہیں تھے. پوچھا کہ کتنے میں بیچ رہا؟ اس نے 5000 مثال کے طور پہ دینار کہے. اللہ کے رسول کو پسند آ گیا. اللہ کے رسول نے سامنے، اللہ کے رسول کا گھر ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، سامنے سرکار کا گھر ہے. اللہ کے رسول نے کہا کیا تو اتنی پرمیشن دیتا میں گھر جا کے لے کے آؤں؟ اس نے کہا آپ لے کے آئیے. نماز پڑھتا رسول کے پیچھے. کہتا میں اس گھوڑے کو الگ کر دوں گا، یہ آپ اس کے مالک ہو گئے. آپ نے کہا تیری میری ڈیل ہو گئی، میں 10 منٹ دے میں جا کے لے کے آؤں. اس نے کہا نو پرابلم. اللہ کے رسول گھر چلے گئے. یہ بازار میں کھڑا ہوا ہے، کئی کسٹمرز آ رہے جا رہے. ایک لوگوں نے آگے پوچھا بھائی یہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 6000 7000 جو بھی. وہ بندہ راضی ہو گیا. اب اس سے پیسے لینے لگا. اللہ کا رسول پہنچ گیا پیسے لے کے. تو کہا تو نے بیچا کیسے؟ تیرا میرا سودا ہو گیا. اس نے کہا کوئی سودا نہیں ہوا تھا. آپ اس میں شک نہیں کریں، جب غدیر کو بھول سکتے تو یہ کیا. میں نے بہت بند الفاظ میں بولے، جب غدیر کو 2 مہینے میں بھول سکتے، من کن تو مولا ہو فاضا علی المولا کو بھول سکتے تو یہ کیا ہے. سرکار نے کہا تیرا میرا سودا ہو گیا تھا، تو نے بیچا کیسے؟
اس نے کہا آپ کا میرا کوئی سودا نہیں ہوا. اسٹریٹ جھوٹ. کلمہ پڑھ رہے, نماز پڑھ رہے پیچھے, آپ انصاف سے بولو, انصاف سے بولو. ہمارا حساب نہیں ہے وہ. مال کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے. رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے, کلمہ رسول کا, اللہ کے رسول کے شہر میں ایسے لوگ مدد کریں گے. صرف اس کو دیکھ کے حیرت مت کرو, آج ہمارا بھی وہ حساب ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں. ہم پیسے کے خاطر کیا نہیں کرتے. خمس دینے سے پہلے ہم کتنی دفعہ سوچتے کہ دینا نہیں دینا, کیوں دینا, وائی شوڈ آئی گیو. 1000 چیزیں میں بات پھیل جائے گی, وقت کم ہے. اللہ کے رسول نے کہا تیرا میرا سودا ہوا تھا. اس نے کہا کوئی سودا نہیں ہوا. لوگ جمع ہو گئے, سرکار سے بحث ہوئی, لوگ جمع ہو گئے. لوگوں نے کہا کیا ہوا. اللہ کے رسول نے کہا اس کا میرا سودا ہو گیا تھا یہ گھوڑے, اس نے اس کو بیچ دیا کچھ پیسوں میں. سب خاموش کھڑے ہوئے, ایک لفظ نہیں بولتے. اب وہ یہ کہتا ہے رسول سے, آپ کے پاس ثبوت کیا ہے, وٹنس کون ہے. امیجن کرو, امیجن کرو, رسول سے اگر کوئی ثبوت پوچھے, وٹنس پوچھے, کیا وہ اسلام میں رہے گا. آپ سوچو, جو اللہ کا وٹنس بنے, نہیں سمجھے. اللہ نے کہا میرے حبیب میری گواہی کہ تم کافی ہو, اور وہ کافی ہے جس کے اوپر پورا قرآن کا علم ہے, امام مبین ہے. آپ سمجھ گئے میری بات. اللہ اور اس مولا کی طرف اشارہ تھا. پورے مسلمان کھڑے, ایک لفظ نہیں بولتے. ہم بھی ویسے ہیں. اگر کوئی گناہ کرتا ہے آپ بولتے ہیں, آپ اسے بازو سے چلے گئے, بازو سے چلے گئے. اگر کوئی حرام کر رہا آپ سٹاپ کرتے, محبت سے, پیار سے. ہم کبھی نہیں کرتے, ہمارے پاس ڈپلومیسی ہے, ہم کبھی نہیں کرتے. ایسے لوگ امام کی نصرت کیسے کریں گے. بابا بولو, کیسے کرو گے تم. غلط بیانی سے کام کر. ہم خاموش بیٹھے, مجھے کیا کرنا ہے. وائی شوڈ آئی بریک مائی ریلیشن شپ, میں کیوں ان سے میری ریلیشن شپ خراب کروں. ہمارا حساب یہ ہے کہ ہم دنیا سے ریلیشن شپ خراب نہیں کریں گے, اپنے امام سے ریلیشن شپ خراب کریں. وی ڈونٹ کیئر. آج کی مجلس بہت سخت جا رہی ہے, بہت کنٹرول میں جا رہی ہے. کمپلیٹ میسیجز ہے میرے ایک ایک جملے میں. پلیز بول رہا, یہ بیداری کو پیدا کرو. بولنے کی زبان میں طاقت رکھو. اور میں اپنے یوتھ کو بول رہا بامبے کی, جو مجھے علی چینل پہ سن رہے, ڈیفرنٹ چینلز پہ سن رہے, کہ تم کو انکریج کر رہا حق بولنے کے لیے, حق بولنے کے لیے, سچ بولنے کے لیے. یہ یاد رکھو, تم کبھی مت گھبراؤ. حق بولنے سے کبھی نہیں گھبرانا. حل من ناصرن ینصرنا. حسین نے کربلا میں وہ پیغام دیا کہ حق بولے شہید ہو گئے, لیکن حسین زندہ رہ گئے, یزید مر گیا. آج یزید زندہ ہے. حق بولنے کے لیے پھر ایک بات بولوں, بی بی زہرا میری مظلوم بیوی, لاکھوں سلام میری مظلوم بیوی کو. کیا جب دربار میں جا رہی تھی, کیا مظلوم شہزادی کو معلوم نہیں تھا کہ میں پلیز غور سے سنو, کہ میں دربار میں جاؤں گی میرا حق نہیں ملے گا. کیا نہیں معلوم تھا بیوی کو؟ بیوی کون ہے؟ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کا نام فاطمہ ہے. کتنی بڑی بات بولا میں. راز الہی کا نام بی بی زہرا ہے, جس کے نور کو اللہ نے اپنے پاس رکھا. جبرائیل کے ذریعے نہیں بھیجا, بلکہ رسول کو زمین میں سے آسمانوں میں بلا کر, مقام خواب و قوسین بلا کر, ملاقات کر کے وہ نور عطا کیا. معراج کسی اور چیز کا نام نہیں ہے, نور فاطمہ اور ولایت علی کا نام معراج. You understand what I said? وہ بی بی جو راز الہی کا نام ہے, کیا وہ میری مظلوم شہزادی کو معلوم نہیں تھا؟ بی بی کا نام ہمیشہ مظلومیت کے ساتھ ہے. معلوم نہیں تھا, 100%, 200% معلوم تھا. لیکن کیوں گئی دربار میں؟
Why she went? جب معلوم تھا تو کیوں گئی؟ آج میرا سوال ہے میرے بھائیوں سے گلستان ہند کی 8ویں مجلس میں، حق بولنے کے لیے گئی. اگر بیوی دربار میں نہیں جاتی، دنیا کو معلوم ہوتا، میں بہت بند الفاظ میں پڑھ رہا، معلوم ہوتا کہ حق پہ کون ہے، مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے، معلوم ہوتا؟ کچھ نہیں معلوم ہوتا، دب جاتا. بی بی فدق کے لیے نہیں گئی، چند درختوں کے لیے نہیں گئی، فارم ہاؤس کے لیے وہ نہیں گئی، وہ کھجور کے درختوں کے لیے فاطمہ کیا جائے کہ جس کی کنیز گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگائے. نہیں، فضا نے گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگایا. ان کی مالک، ان کی شہزادی جب باغ میں جا رہی جھاڑوں کے لیے، تو ہماری تھنکنگ کو کیا ہو گیا؟ اس لیے نہیں گئی ظالم کے چہرے سے نقاب کھولنا، بتانا تھا کہ ہم حق پہ ہیں. کوئی بارہ. تو میں آپ کو یہ بولنا چاہتا کہ حق بولنے میں کبھی مت گھبراؤ. پولائٹلی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لو وائس میں you can relay your message. This is Karbala message. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. This is امر بالمعروف and this is نہی عن المنکر. میں یوتھ کو بول رہا کہ یہ ہمیشہ بیک آف یور مائنڈ تمہارے یہ رہنا کہ مجھے امر بالمعروف کر کے کربلا کے پیغام کو زندہ کرنا ہے. یہ نصرت امام ہے. You understand what I say? اب اللہ کا رسول کھڑے ہوئے، گھوڑا بھی ہے، پورے مسلمان بھی ہیں، سب بیٹھے کھڑے ہوئے. اس نے کہا کہ ثبوت ہے آپ کے پاس؟ جسٹ امیجن کوئی رسول کو پوچھے ثبوت ہے، وٹنس کیا ہے، کون ثبوت ہے آپ کا؟ آپ کا میرا سودا ہوا تھا چند پیسوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، 1000 2000 دینار کے لیے پوری آخرت تباہ ہو گئی. اللہ یہ بول رہا جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. یہ قرآن بول رہا. تو ہوا کیا؟ اب وٹنس کا سرکار ایسا پلٹ کے چاروں طرف دیکھا، سارے مسلمان کھڑے. اب اللہ کا رسول مدینہ ہے، مدینہ اپنا شہر، سب لوگ اپنے صبح شام نماز پڑھ رہے رسول کے. ایسا پلٹ کے دیکھ کے کہا کوئی میرا وٹنس بنے گا کہ جو میں بول رہا وہ سچ ہے؟ ایک بات منہ تک آئی بول دیتا، جو رسول سے ثبوت مانگے کیا وہ بیٹی سے نہیں مانگ سکتے؟ کیا بول رہا ہوں؟ حق نہیں ہے؟ میں بغیر نام لیے پڑھ رہا مجلس. بعد میں شک مت کرو کہ بیوی سے کیسے مانگا گیا ثبوت. ارے جب باپ سے انہی کے شہر میں مانگا گیا تو بیٹی سے کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے کہا پورے مسلمانوں کو دیکھ کے جو کھڑے ہوئے تھے، کیا تم لوگ میرے گواہ بنو گے؟ زندگی تمام میں جھوٹ بولتا رہا، لیکن رسول کے سامنے کہنے لگا نو 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 میں نہیں بن سکتا. آپ کا اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو صبح شام جھوٹ بولتے ہو. پھر دوسرے سے پوچھا بابا تم بنو گے میرا گواہ؟ کہا نو ہاؤ کین آئی سے آئی واز ناٹ دیئر. انگلش میں نہیں بولا، جاہل تھے سب. تیسرے سے پوچھا، چوتھے سے پوچھا، 5 مسلمانوں سے کہا کیا تم میرے گواہ بنو گے؟ سب نے کہا نہیں. یہاں پہ 2 روایتیں، ایک سلمان کی ہے، ایک ابو مسعود کی ہے. میں اپنے بھائی سلمان کی لیتا ہوں. کیا بات ہے، ایک محبت ہے نا سلمان سے، اس نام سے محبت ہے. جو میرے مولا کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا اس سے نہیں کریں گے تو آپ سے کریں گے. تو آپ سے نہیں، بات اشارہ کر رہا ہوں. تو سلمان کی روایت میں وہ لے رہا. سلمان نے آگے بڑھ کے کہا میں گواہ بنتا ہوں کہ آپ کا اس کا سودا ہو گیا تھا. وہ جو بیچنے والا تھا اس نے جب پلٹ کے سلمان کو دیکھا، اس کو اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ اس وقت تو کوئی تھا ہی نہیں، گواہ تو بنے گا ہی نہیں کوئی. پھر بول رہا
اس کو اتنا کانفیڈنس تھا. دوستو دیکھو، جب کبھی تم اہل بیت رسول اور آل رسول سے کوئی چیز کو کرتے ہو جس میں تم یہ چاہتے ہو تو ان کو نقصان پہنچے، ان کو کبھی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اللہ ایسا بچا لیتا ہے. سلمان نے وہ اس کو یقین نہیں آیا کہ سلمان آئے گا اور گواہ بنے گا. سلمان نے کہا کہ میں گواہ بنتا ہوں یا رسول اللہ آپ کا کہ آپ کا اس کا سودا ہو گیا ہے. وہ ایسا پلٹ کے وہ سب کانفیڈنٹ پلٹ کے رسول دیکھا. کون بولا؟ سلمان. کہا سلمان تم تو نہیں تھے جب، تم کیسے گواہ بن رہے؟ اللہ کے رسول کی طرف پلٹا، بڑی تعریف کرتے ہیں. اللہ اللہ اللہ، منیت کی منزل پہ پہنچا دیا. دیکھو جھوٹ بول رہا، صاف جھوٹ ہے. آپ بولو یہ تھا، پلیز آپ بولو یہ تھا اس وقت، یہ تو نہیں تھا. پھر یہ کیسا اتنا بڑا جھوٹ؟ پھر یہ اہل بیت میں کیسے؟ نہیں یار نہیں سمجھے. حسد کتنی ہے دیکھو کہ یہ پھر اہل بیت میں کیسے آ گیا. اللہ کا رسول تو جانتا تھا. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ سلمان تم تو سپاٹ میں نہیں تھے، تم کیسے گواہ بن گئے؟ رسول نے بھی یہی سوال کیا کہ سلمان تم تو سپاٹ میں نہیں تھے، تم گواہ میرے کیسا بن گئے کہ میرا اس کا سودا ہوا تھا؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا اللہ ہے ہم نے دیکھا نہیں. آپ نے کہا اللہ ہے ہم نے دیکھا نہیں. آپ نے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے ہم کو نہیں معلوم. آپ نے کہا جبرائیل آتے ہیں جبرائیل جاتے ہیں، نہ آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا. ارے جب پوری آخرت کو مان لیا، جنت جہنم کو مان لیا، تو یہ گھوڑا کیا ہے؟ آپ سمجھ لیں میری بات؟ ایسے بنو. صبح سے شام تک پانچ دفعہ نماز اللہ کے ساتھ رسول کے ساتھ پڑھ رہے، کھانا کھا رہے، اٹھ رہے بیٹھ رہے اور شک. ایسے مت مانو. یہ بیماری ہم اپنے آپ کو چیک کرنا. جب بھی کوئی واقعہ سننا پہلے اپنے آپ کو چیک کرنا، اس میں میں تو فٹ نہیں ہو رہا. یہ مت سمجھو کہ ہم نہیں ہو سکتے، فٹ 100% ہو سکتے. اگر آج تم نے امام کو انکار کیا، امام کی بات کو انکار کیا، تو یو آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ واٹ ہی ڈیڈ اٹ. یہ سوچو میں کیا بول رہا، بول سکتے لیکن سوچو میں کیا بول رہا. اگر میں کوئی چیز سے ڈینائی کرتا، میں مانتا ہی نہیں، تو آئی ایم آلسو ڈوئنگ دا سیم تھنگ. اس نے اس وقت کیا، آج میں کر رہا. تو اس چیز میں اپنے آپ کو چیک کرو، یہ چیز میں چیک کرو. یہ نصرت امام وہی کرے گا جو اطاعت میں رہے گا، اوبیڈینٹ رہے گا. اوبیڈینس ہی ہے، اطاعت ہے تو تمہاری عبادتیں بھی قبول. ورنہ فائدہ کیا ان نمازوں سے کہ میں نماز پڑھ رہا لیکن اللہ کا اطاعت گزار نہیں. کہ اللہ ایسے بندے کو پسند کرے گا کہ جو اس کی بات ہی نہیں سنتا. جنرل میسج دے رہا میں شیو کر رہا، اس کی اطاعت کر رہا. میں بے حجاب پھر رہی لڑکی، اس کا میں اوبیڈینٹ ہوں. میں میوزک سنتا ہوں، میں اللہ کا اوبیڈینٹ ہوں. میں مکس گیدرنگز میں جاتا ہوں، میں اوبیڈینٹ. ارے کریج کو پیدا کرو یار، گٹس کو پیدا کرو. ایسا نہیں ہے کہ بامبے میں نہیں ہے. بامبے میں ایسے فیملیز کو جانتا ہوں، انہوں نے اسٹریٹ سگے بھائی کی بچی کی شادی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہے. صبح گئے، بھائی کو مبارکباد دیا، اپنی بھتیجی کو گفٹ دیا، واپس آ گیا. جو میرا حق ہے وہ میں نے کر دیا. کیا؟ بھائی سے بھی مل لیے، فیملی کو بھی مبارکباد دے دیے، بیٹی کو بھی گفٹ دے دیے. بولے بیٹا آئی ایم سوری آئی کانٹ اٹینڈ، اس لیے کہ میں حسینی ہوں. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اس گرج کو پیدا کرو، اس کریج کو پیدا کرو. میں لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بول رہا، میں نے بہت بولا ہے آج سے 4-5 سال پہلے. آج تو صرف چھڑا ہوں میں. حل من ناصرن ینصرنا، کون کرے گا مدد؟ میوزک سننے والے، شیو کرنے والے، انڈین موویز دیکھنے والے.
جھوٹ بولنے والے وہ مولا کی مدد کریں گے. آپ بولیں گے کیا فرق پڑتا, میرا دھندا تو چل رہا بامبے میں, جس نے دیا ہے نا وہ لے بھی سکتا ہے. یہ غفلت میں مت رہو کہ تم کل بھی ملینر تھے, آج بھی ملینر ہو اور کل بھی رہو گے. میرا جملہ کیا ہے؟ رہو گے, کوئی گارنٹی نہیں ہے ایک لمحے میں ختم ہو جاؤ گے. unless you follow the path of Imam Hussain, unless you follow the path of Imam Ali, if you follow then you can say yes, مجھے میرے امام پہ بھروسہ ہے جس نے کل دیا, آج دیا اور کل بھی دے گا. اگر تم نے فالو کیا مولا کو تو then you'll have it. تو فالو ہی نہیں کرنا چاہتے. میں یہ بولتا کہ مجھے اپنی مرضی کا اسلام چاہیے. میں کسی کی تعریف کروں گی یہ بہت اچھے انسان ہے, فوراً اس کے میں نیگیٹو پوائنٹ سوچنے لگوں تو کیسا امام کا چاہنے والا ہوں. کتنی بڑی بات بول دی میں نے ایک جملے میں. ہم نہیں کرتے. اگر میں نے کسی کی میں مثال دے رہا, میں نے کہا یہ بہت مومن ہے, فوراً میرے دماغ میں اس کے نیگیٹو چیزیں آ رہی کہ اسے تو یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. مولانا ڈنٹ نو دس آئی تھنک. اچھا ہے نا نہیں معلوم ہے, اچھا ہے نا نہیں سمجھے, اچھا ہے نا نہیں معلوم ہے. کسی کے گناہ کو معلوم کرنا اچھا ہے یا نہیں معلوم ہونا اچھا ہے؟ نہیں معلوم ہونا اچھا ہے, اس لیے کہ میرے بھی کتنے ایسے گناہ ہوں گے جو تم کو نہیں معلوم ہے. اس نے چھپا دیا, جیسے اس نے چھپایا تم بھی چھپاؤ. سمجھ لیں میری بات. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں ہمیشہ کسی کے تعلق سے نیگیٹو پوائنٹ سوچوں. کبھی میری زبان میں اس کی تعریف ہی نہ آئے. کبھی مت کرو. ایسے لوگ کبھی نصرت امام نہیں کریں گے, کبھی نہیں اور نصرت امام اس سے سب سے بڑا آنر اگر ہے زندگی میں, کراؤن ہے, کراؤن. اگر تم کراؤن پہننا چاہتے, شفاعت کا کراؤن پہننا چاہتے تو نصرت امام کے جذبے کو پیدا کرو. بس اتنا کرو کہ فالو دا پاتھ, فالو دا پاتھ. دیٹس آل. میرا ٹائم ہو گیا. میرا ٹائم سگا پڑے محمد و آل محمد. ایک بابا سے ولن پڑھ لیں پلیز. ایسے نہیں بولو, میں ایک دفعہ بول رہا, سب ہاتھ اٹھا کے بول رہا, آگے پیچھے سے لبیک یا حسین. مولا آباد رکھے, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, قوت میسمی عطا کرے انشاءاللہ, اور شبیر بھائی کو مولا سلامت رکھے انشاءاللہ. دوستو یہ سب چیزیں اب تھوڑی سی میں آپ کو 50 منٹ 45 منٹ سے پڑھ رہا, میں تھوڑا سا چیک کروں آپ کو کہ کتنا آیا ہے. میں نے کل کہا, آج پھر بولوں گا. اس شیرز کے بارے میں کچھ سوچا رات میں؟ ہاں, کچھ نہیں سوچا. سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو سوچو اس کمپنی کے بارے میں جہاں ڈاؤٹ ہو. ارے یار میں کیا بات بول رہا ہوں. اس کمپنی کے بارے میں تھنک ٹوائس تھرائس 100 ٹائمز کہ جہاں تم کو ذرا بھی ڈاؤٹ ہو اس کے لیے تم اس سے خرابی دکھلواؤ. لیکن مجلس حسین کے معاملے میں کیا ہے, یہاں سے کوئی جائے نہیں جب تک گلستان کے مجلسوں کا فنڈ ریزنگ جو ہو رہا, ڈونیشن دے کے جاؤ. اور جب 2 ڈونیشن نا جب اپنے پرس میں سے نکالنا, وچ از ویری ڈیفیکلٹ یو نو, پرس سے نکالنا, پیسہ نکالنا ویری ڈیفیکلٹ. کب تک تمہارے پیچھے شیطان رہے گا؟ جب تک تم دو گے نہیں. نکال تو لیا پیسہ, 1000 روپے نکالا, اب دیتے وقت بھی شیطان لگ جائے گا پیچھے. What are you doing? You have got so many bills. ختم, رکھ لیا, give tomorrow, رکھ لیا. Tomorrow never comes. کل موت آ جائے, کوئی گارنٹی ہے؟ آپ کے پاس ابھی ایک مومن کا انتقال ہوا نا, آج ان کے اصحار ثواب کی مجلس ہے, ان کے طرف سے نیاز ہے, میں نام نہیں لے رہا. Everybody knows کس طرح ایک سیکنڈ میں کولیپس ہو گئے. سب کے ساتھ ہو سکتا, ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا. جاؤ مت باہر unless مولا حسین کی کمپنی کا شیئر نہ لے لو.
اگر تم نے حسین کی کمپنی کا شیئر لیا، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر اس سے بڑا کوئی شیئر نہیں ہو سکتا۔ آج تم نے پرس میں سے نکالا، یہ مت سمجھو کہ کل پرس میں واپس حسین ڈال نہیں سکتا۔ ارے یار میں کیا بہت بول گیا۔ You have to trust your امام۔ ہم اگر 1000 روپے کے لیے امام حسین سے پہ بھروسہ نہیں ہے تو تم اپنے اعمال کا کیا بھروسہ کر رہے؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ 1000 روپے کی بات کر رہا۔ جتنے بیچلرز ہیں تم بھی، لڑکیوں کو بھی بولا تم بھی اپنی پاکٹ منی میں سے دو۔ میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں حسین کی آزاداری کے لیے بول رہا۔ کتنا بڑا کام ہو جائے گا کہ 10 دن کے عشرے کا تم شیر تم نے خریدا، اور یہ شیر کے لیے تم مولا جب تم دعا کرنا کل فجر کی نماز میں تو بولنا مولا حسین میں بہت غریب ہوں لیکن میں نے آپ کی کمپنی کا لیا، اور شیر اس ان مجالس کا واسطہ میرا یہ پرابلم۔ یہ مت بولو کہ I'll take it tomorrow. If I get some money, I'll take it. No. اس طرح سے ڈیل نہیں ہوتی امام سے کہ جب میرے پاس پیسے آ جائیں گے تو میں لوں گا۔ پیسے آئے اور میں مر گیا، زندگی کی گارنٹی ہے؟ یہ کام کرو، میں زیادہ نہیں بولتا۔ تنظیم المکاتب کا بھی باہر ٹیبل رکھا ہوا ہے، بہت اچھا کام کرتے تھے۔ آپ بامبے والے تو جانتے ہیں، اس مدرسے کی سپورٹ کرو۔ تنظیم المکاتب جاتے جاتے جو ڈونیشن دینا ہے دو، اپنی پاکٹس خالی کر کے جاؤ۔ کس کو خالی کر رہے ہیں؟ یو آر لاکی کہ تمہاری پاکٹ خالی ہو رہی حسین کے لیے، اللہ کے لیے۔ وہ روکے گا؟ وہ کرے گا کہ تم کو خالی دیکھنا چاہیں گے حسین؟ حسین تم کو کبھی یہاں دیکھنا نہیں چاہتے، حسین وہاں دیکھنا چاہتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ عورتوں کا بھی بول رہا، جو پرسز میں رکھ کے لائی ہو نا، مولا حسین کے نام پہ دے کے جاؤ۔ صرف رکشہ کے پیسے رکھ لو، کل تم کو مولا حسین گاڑی دلا دے۔ نہیں، حسین کے خزانے میں کمی ہے۔ بس دوستوں میں کیا کروں، میرا وقت ہو گیا۔ آج 2 کے لیے بولا، گلستان ہند اینڈ تنظیم المکاتب، جو دے سکتے دو۔ میں تو ایک ریکویسٹ کر رہا آپ سے، دیٹس آل۔ مولا آپ کو آباد رکھے، اینڈ آئی ہوپ، آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ ماشاءاللہ بامبے کے کراؤڈ کو میں سیلوٹ کرتا کہ ہمیشہ آپ نے میری بات سنی، آلویز میں جس چیز کے لیے بولا آپ نے سنی۔ ارے یار جب داڑھی چھوڑ دی، گانے ڈیلیٹ کر دیے تو یہ پیسے کیا؟ نہیں، آباد رکھو۔ آج میرے مولا حسین کا 10ویں کی شب ہے۔ میں نے کتنی آسانی سے ہی جملہ بول دیا۔ دوستوں جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا، فاتحہ خوانی کے بعد 3 دن کے بعد پہلی جو مجلس ہوتی وہ 10ویں کی مجلس ہوتی ہے۔ یہ اسلام کا دستور ہے۔ آج میرے غریب حسینہ کی، ان کے بچوں کی 10ویں کی مجلس ہے۔ کل 20 محرم ہے، آج 19 محرم کی رات ہے۔ جب یہ رات وہ آئی تھی، پہلا 10واں آیا تھا حسین کا۔ ذرا کوئی بی بی زینب کے دل سے پوچھے، چوتھے امام کے دل سے پوچھے، کیا تڑپ کے رو رہے ہوں گے کہ ہائے بھیا تمہارا 10واں آ گیا۔ ہر ماں اپنے وارث کو یاد کیا۔ لیلا تڑپ رہی تھی کہ ہائے علی اکبر تمہارا 10واں آ گیا، ماں زندہ رہ گئی۔ رباب کہہ رہی ہے کہ میرے چاند، میرے علی اصغر، ماں کیسے زندہ رہے۔ اور ایک بات بولوں، آج آپ مجھے پتہ نہیں آپ کے پاس خدا بھائیوں میں کون سی ڈیٹ ہے بی بی سکینہ کی شہادت کی، لیکن ساؤتھ انڈیا پورا ساؤتھ انڈیا میں کل 20 محرم بی بی کی شہادت ہے۔ کئی تاریخیں ہیں اس میں یہ شہادت کی۔ نارتھ انڈیا میں 9 سفر یا 10 سفر ہے، 10 سفر ہے، بعض جگہ 3 سفر بھی۔ کوئی بات نہیں، بی بی کا حق اتنا ہے کہ روز بی بی کی مجلس کرو۔ آج حیدرآباد میں، ساؤتھ انڈیا میں قیامت ہے، رات بھر مجلسیں ہوتی رہتی، رات بھر۔ آگ کا ماتم ہے، ماتمداری ہے، اس لیے کہ اس کا ماتم ہے جس کو رونے نہیں ملے، اس بیوی کا ماتم ہے کہ جس کے لیے مولا حسین کا جملہ ہے کہ
کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو. تو جب بھی میں بیوی کے مسائل پڑھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں مولا حسین اگر آپ اس مجلس میں ہیں تو یہ اپنے غلام اور کنیزوں سے اپنی اس بچی کا پرسہ لے لو کہ جس نے پہلی مرتبہ ہائے حسین کہا تھا تو ظالم نے ایسا تماچا مارا کہ آپ امیجن کرو. میری ماں سے کہہ رہا جو اندر بیٹھی ہوئی ہے، ارے تمہاری گود میں بھی بچیاں ہوں گی، اپنی بیٹی کو پیار کرو، شکر ادا کرو کہ کوئی اگر تمہاری بیٹی کے منہ پہ مارے تو ماں کا کیا حال ہوگا. عزیزو رباب تڑپتی جاتی تھی کہ ہائے سکینہ، اور بچوں کی یہ عادت رہتی کہ اگر کوئی تکلیف ہو تو ماں کو پکارتے. سکینہ کہتی تھی اماں. آہستہ مت رہو. یہ وہ مظلوم بیوی ہے. اور ایک بات میں روک کے بولوں، آج میں آپ کو بول رہا کہ بی بی سکینہ کی نظر کرو. دونوں یہ بھائی بہن کی نظر، بی بی سکینہ اور شہزادے علی اصغر، یہ رباب کے وہ بچے ہیں کہ دونوں باب الحوائج ہیں. اگر کوئی رباب کے ان بچوں کا واسطہ، میں منبر سے بول رہا، آزمائی ہوئی بات کہ جب بھی کوئی تکلیف ہو حسین کی اس بچی کا واسطہ دے کے دعا مانگو. یہ بولو اللہ تجھے حسین کی یتیم بچی کا واسطہ جس کے کان زخمی ہو گئے تھے. آپ امیجن کرو آپ اپنی بیٹیوں کو کان میں پہناتے ہو، جب بھی کوئی کان میں پہنائے تو سوچو حسین کی بچی کے کان میں بھی تھا. لیکن ظالم نے ایسی زور سے کھینچا کہ ایک لمحے میں پورا پیراہن خون آلودہ ہو گیا. سکینہ کے کان پہ ہاتھ چلے گئے. سکینہ تڑپ کے کہہ رہی بابا او میرے چچا کہاں چلے گئے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. بی بی تمہارے آنسوں کو قبول کرے. بی بی سکینہ کی نظر اور شہزادے علی اصغر کی نظر سنو گی کس پہ کرتے؟ کل ضرور کرو. کوئی ایکسپینسیو نظر نہیں ہے، غریب بچی کی نظر ہے، یتیم بچی کی نظر ہے. دوستو اپنے اپنے گھروں میں میری ماں بہنوں سے بول رہا بامبے میں علی چینل کے پلیٹ فارم سے کہ اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارے گھر میں حسین ایک لمحہ دیکھے کہ میری بچی کا یہ نظر کر رہا، میرے رباب دعا دے گی. کسی ایک چھوٹا سا سفرہ بچھاؤ. سفرہ نہیں ہے تو ڈائننگ ٹیبل کے اوپر. بی بی سکینہ کی نظر کس پہ دو گے معلوم ہے؟ ٹھنڈے پانی پر. میں کیا کروں؟ چلڈ واٹر ایک گلاس میں ٹھنڈا پانی رکھو. یہ سوچو یہ بچی کربلا سے کوفے سے شام یہی کہتی رہی کہ ہائے چچا پیاز مارے ڈالتی ہے. مولا آباد رکھے. تمہاری آوازیں بلند ہو گئی. پیچھے والوں کو بھی بول رہا. ٹھنڈے پانی پہ دینا. ایک گلاس میں ٹھنڈا پانی رکھ دو، چلڈ واٹر. اور شہزادے علی اصغر کے ایک چھوٹے سے گلاس میں دودھ رکھنا، اس لیے کہ اصغر کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا. یہ دونوں چیزیں رکھو. 3 مرتبہ 5 مرتبہ صلوات پڑھو، 1 مرتبہ الحمد پڑھو، 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھو، 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھو، پھر 4 صلوات پڑھ بی بی رباب کے ان دونوں بچوں کے نام پہ نظر دے دو. کل شہادت کا دن ہے. ایک روایت سے کل شہادت نظر دے دو. بولو بی بی رباب آپ کے بچوں کی نظر. آپ کو معلوم ہے کہ بی بی رباب کا یہ عالم تھا کہ جب واپس آئی تھی، آنے کے بعد قبر حسین پہ اپنے رخسارے کو ایسا رکھ کے کہا، میں جملے سنو تڑپ کے رو گے. رکھ کے ایک ماں کہہ لی، ایک بیوہ کہہ لی، کہنے لگی اب میرے والی وطن جا کے کیا کروں؟ سہاگ بھی اجڑ گیا، گودی بھی اجڑ گئی. رباب ایک ایسی واحد ماں ہے. میں بھی آہستہ پڑھ رہا، 5 منٹ زیادہ ہو جائیں گے، پرسہ دے لینا. بی بی رباب وہ واحد ماں ہے. آپ تڑپ کے رو گے. یہ واحد ماں ہے کہ جن کی 2 بچے، دونوں بچوں کی تدفین رباب کے سامنے ہوئی. نہیں سمجھے؟ علی اصغر کی لحد میں لٹاتے وقت رباب وہی کھڑی ہوئی تھی
زندان میں سکینہ بھائی کے ہاتھ میں میت تھی، رباب لحد کے پاس کھڑے رہ کے کہہ رہی تھی ہائے سکینہ، اتنی مظلوم بیوی ہے، اتنی مظلوم بیوی ہے۔ مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بیوی تمہارے پھرسے کو قبول کرے، بیوی تمہارے پھرسے کو قبول کرے، جو حاجات کو لے کر گلستان ہدایت، تو اللہ بیوی رباب تمہاری ایک ایک دعا کو آج قبول کرے۔ تم یہاں سے جاؤ مت جب تک تمہاری دعائیں قبول نہ ہو۔ بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، صرف 2 منٹ میں۔ دوستو، مولا حسین کو اتنی محبت تھی بچی سے، اتنی محبت کہ جب بیوی زندان میں آئی، بس یہیں پہ ختم کر رہا ہوں مجلس، زندان میں آئی، غربت سکینہ دیکھو، زندان کے دروازے پہ شہزادی سکینہ کھڑی ہوئی تھی، باہر سے ایک شخص اپنی بیٹی کے ساتھ گزر رہا تھا، اس کا سن بھی اتنا ہی تھا سکینہ کے اوپر۔ گزرتے گزرتے جب اس بچی کا، اس کی بیٹی کا نگاہ بی بی سکینہ میں پڑی زندان کے دروازے میں، تو وہ غور سے دیکھنے لگی، سر سے لے کے پیر تک دیکھنے لگی، دیکھ کے اپنے باپ سے کہتی ہے بابا مجھے گھر جا کے پھر واپس آنا ہے۔ تو باپ نے پوچھا بیٹا کیوں آنا ہے؟ تو کہا بابا آپ دیکھ رہے زندان میں یہ بچی کھڑی ہوئی ہے، اس کا پیراہن پھٹا ہوا ہے، میں اپنے گھر سے ایک پیراہن لا کے اس کو دوں گی۔ وہ منہ پیٹنے لگا کہ ارے یہ اہل بیت ہے، یہ صدقہ نہیں لیتے۔ راستہ چلنے والے ترس کھا رہے تھے سکینہ کے اوپر۔ بس میں نے ختم کر دی مجلس۔ آج کی رات آئی، بی بی نے خواب میں میرے مولا حسین کو دیکھا کہ مولا حسین آئے، خواب سے بیدار ہوئی سکینہ، تڑپ تڑپ کے رونے لگی کہ ابھی میرا بابا یہیں تھا، ابھی میرا بابا یہیں تھا۔ ساری بیویوں میں کوہرام مچ گیا کہ ایسا لگا کہ بچی نے حسین کو دیکھا، ساری بیویاں تڑپ تڑپ کے رونے لگی۔ سکینہ ایک ہی بات بولتی تھی کہ ہائے میرے بابا کہاں چلے گئے، ابھی تم یہیں تھے، کہاں چلے گئے بابا۔ یزید ظالم نے سر حسین کو بھیجا زندان میں۔ عزیزو آپ تصور کرو، اتنے دنوں کے بعد جب سر مبارک زندان کے دروازے پہ آیا، ایک نور ساطع ہو گیا، زندان بان لے کر اندر آیا، ساری بیویاں کھڑی ہو گئی، چوتھے امام سر پیٹنے لگے۔ سکینہ دوڑ کے جا کے بابا کے سر کو لے لیا، لے کے رخسارے کو رکھ کے کہا بابا دیکھو میرے رخسار کیسے ہو گئے، بابا میرے کان دیکھو۔ آواز ڈوبنے لگی، چوتھے امام قریب آئے تو بہن نے کہا بھیا ہم نے پیاس کی بڑی شدت اٹھائی ہے، کسی ٹھنڈے مقام میں مجھے دفن کرو۔ میں کہوں بی بی ٹھنڈا مقام نہیں ہے، یہی زندان ہے۔ بس آواز ڈوب گئی، بھائی نے بہن کی میت کو اٹھایا، چھوٹی سی لحد بنائی، کفن نہیں دیا، وہی پھٹے ہوئے پیراہن میں دفن کرنے کے لیے جب آئی تو زینب نے کربلا کا رخ کر کے کہا عباس سکینہ دفن ہو رہی ہے۔ 2 ہاتھ بلند ہوئے اور میت کو لے۔ پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کا نازل کرنا۔ سب مل گئے، یہ مجلس ہماری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا ہو گیا۔ اللہ گلستان ہند کے اور سارے مرحومین جو ابھی میں لسٹ لے کے پڑھوں گا ان سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ سب مل کے آمین بولو۔ جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں، ہم میں سے ریاکاری کو، غرور کو، تکبر کو نکال دے، ہم کو تو اپنا عبد صالح بنا دے۔ پروردگار ہم کو اس سال 40 حسین ہم کریں جا کے مولا حسین، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔
میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آج شب جمعہ ہے، سارے مرحومین کو تو آج بخش دے، بی بی سکینہ کرنا، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ مرحومینز آف صورتی فیملی، ڈاکٹر فیملی، بوجانی فیملی، بٹھی فیملی، دامن والا فیملی، نتھانی فیملی، صبح والا فیملی، سابو والا فیملی، جٹنی والا فیملی، گلستان ہند کے سارے مرحومین، دلاور حسین ہمانی، مکھی فیملی، چارانیہ فیملی، پنجوانی فیملی، اپنے اپنے سارے مرحومین، تمام علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراجع عالم، جس کی بھی آج پہلی رات ہے، اس کے لیے، میرے والدین کے لیے بھی پڑھ دیں۔